وہ جو گستاخ انہوں نے پکڑے ہیں، کیوں جی میاں صاحب، وہ جو پکڑے ہیں، جنہوں نے بھی پکڑے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے۔ پوری امت کا مطالبہ یہ ہے، یہ جو نیٹ پر وہ چلاتے تھے، اور وہ ایسے، میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے، لفظ یہ میرے پاس ہی نہیں ہے، حضرت عمر نے بھی یہ بات کی ہے۔ کیوں جناب، حضرت عمر نے کیا بات کہی؟ ہاں جی، 119 صفحے دے اتے حضرت جدوں عمیر بن وہب آئے نا تلوار لے کے، پتر دے بہانے ملن آئے تے گندا ارادہ لے کے آئے مدینہ پاک، تے حضرت عمر نے ویکھیا یہ جے نہ کلمہ نہیں پڑھیا، تے حضرت عمر نے ویکھیا باہر صحابہ نال گلاں کر رہے سن، وَيَذْكُرُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي بَدْرٍ، بدر دا آپس وچ گلاں کر رہے سن، ساڈا رب کتنا، تے انہاں دا پتر قید ہو گیا عمیر بن وہب دا، اس بہانے آئے کہ میں پتر نو ملاں گا تے حضور تے حملہ کر دیاں، تلوار لے کے آئے تے صحابہ باہر کھڑ کے، حضور مسجد جلوہ گر سن، صحابہ باہر کھڑ کے تے یہی سمجھو میں نعرے لا رہے سن کہ جناب واہ واہ بدر والے دن سڑنا کی ہویا۔ میں وہی پڑھیا تے حضرت عمر دی اچانک نگاہ پئی نا، فرآ عمیرا وعلیہ السیف، اودے کول تلوار بھی، ففزع عمر منو، حضرت عمر چونک گئے ایک باری، وقال لاصحابی دونکم الکلب ھذا عدو اللہ، فرماؤ اس کتے نو نپو۔ کیوں جی، ترجمان نبی، اور اے تے کوئی نہیں کہہ سکتا، حضرت عمر کو بھی آداب سکھانے پڑیں گے۔ ہاں، گستاخ رسول کو کتا تو حضرت عمر نے بھی فرمایا۔ ہاں جی، آج ہم تھوڑا پیو کبھی ہے گستاخ رسول ہے، تہذیب سے بات کرو۔ میں نے کہا ترجمان نبی، فارق حق و باطل، امام الہدا، عمر وہ ہیں جن کی خواہش زمین پر ہوئی نا تو 22 ایتیں جو قرآن کے اندر ہے حضرت عمر کی خواہش پر اللہ نے اتاری ہے۔ فرمایا اللہ کے دشمن کتے کو پکڑو۔ بہرحال یہ لمبا واقعہ، اس پر تو 1 گھنٹے کی تقریر ہے، میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے۔ بہو ہی کسی یہود و نصارہ نال جنہوں پیار ہے، ہندوؤں سکھاں نالوں واپس چلے جان، اے تے لکھاں قربانیاں تو بعد پاکستان کا مطلب کیا؟ اس مسئلے کی کیوں جی، یہ میں جڑا کہدا نا گستاخ رسول خنزیر نال تشبیہ دینا، یہ بھی نہیں بندا، اس واسطے کہ خنزیر خنزیر ضرور ہے لیکن کبھی بھی تلوار لے کر حضور کی طرف نہیں چلا۔ خنزیر خنزیر ضرور ہے لیکن کبھی بھی انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اس نے میرے آقا و مولا کے خلاف کبھی جملے نہیں لکھے۔ ہاں، یہ فاروق اعظم کا فتویٰ ہے، میرا نہیں ہے۔ ہاں جی، آج جن کو انسانیت کا بڑا پڑا ہے نا، وہ جائیں انہیں انسانوں کی طرف۔ ہاں، انسان تو قرآن مانتا ہی نہیں ہے ان کو۔ ہاں جی، انسان تو ان کو مانتا ہی نہیں ہے، بل ہم اضل کہتا ہے، اولئک کالانعام۔ ہاں، قرآن کہتا ہے یہ تو چوپایوں جیسے ہے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، اور جو ان سے بھی بڑھ کر بننا چاہتا ہے تو بڑی خوشی سے بنے، ہمیں تو بس انہیں جانا۔ ہاں جی، ہمیں تو ان کی بات ہے۔ ہاں جی، اور میرے آقا کے سامنے بات ہوئی، خنزیر سے بدتر ہے جو حضور کی طرف بات کرے۔ یہ جتنے تم نے پکڑے ہیں بھائی انتظامیہ والوں نے، جتنے بھی تم نے انٹرنیٹ پر پکڑے ہیں، ان خنزیروں کا، خنزیر بھی بیچارہ پریشان ہو جانا ہے جنگل ہے کہ دو میں کدھر نسدے میری مسیتی والا آ جائے کہ جناب تسی میں نو کیوں کیا، میں دسو میں کوئی ہاں اس طرح دا، میں خنزیر ضرور ہاں لیکن گستاخ رسول نہیں ہے۔ جتنے بھی تسی پکڑے، شاید اگر انہاں نو تہذاب وچ پاؤ تے تہذاب بھی انکار کر دے گا کہ ایو جا گندا تسی میرے چ پا رہے ہو۔ اتنے بڑے گستاخ ہیں لوگ تے جڑے تھے ایجنسیاں والے بیٹھے، کوئی ہو سکتا مطلب ایجنسیاں میں کوئی غیرت مند لوگ سن، انہاں تو نہیں سن پکڑنے، آخر مسلمان ماواں دے انہاں دودھ پیتے تے انہاں نے دل وچ خیال آیا یار اسی ملک دے غدار پکڑے، ملک دے خلاف لکھن والے پکڑے، فوج دے خلاف جڑے بک بک کردے نے اسی وہ پکڑے، جے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لے ہوئے تے میرے گستاخ کیوں نہ پکڑے؟ اسی انہوں نے داد دیں دیا، انہوں نے پکڑو تے انہوں دے ایک ایک وال نو بھی اگ جلایا جائے نا تے تاوی انہوں دی سزا نہیں بندی، جنہ حضور دے خلاف اتنے بڑے بڑے بکواس کیتے ہوئے تے امہات المومنین دے تے پورے نیٹ نہ بھرے ہوئے، اسی تو انہوں داد دیں دیا بابا جی اسی ساڑیاں جانا بھی حاضر ہیں، انہوں نشان عبرت بناؤ۔
جیڑی حرامی سوسائٹی نا، حرامی سول سوسائٹی تے اسلام وچ کوئی نہ ہوندی، اسلام وچ ایک کوئی سوسائٹی ہوندی، وہ اسلامی سوسائٹی ہوندی۔ ہاں جی، دوسری سوسائٹی جیڑی وہ منافق ہوندی، جیڑی حضور نو چھڑ کے جا رہے سن تے جنہاں اپنی مسیتاں نویں بنائی سی۔ ہاں، دوسری سوسائٹی ہوندی منافق۔ اسلام وچ سوسائٹی ایک کوئی ہوندی، وہ محمد عربی دے غلاماں دی سوسائٹی ہوندی۔ سول سوسائٹی تے کروڑ ہاں ارباں لعنت جڑے انہاں گستاخاں دے حق وچ مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تہاڈیاں نسلاں اُتے بھی لعنت۔ ہاں جی، تساں رسول اللہ دے گستاخاں دے چھڑان واسطے تسی جناب تے اسی نال مڑ مڑ کے دین والے جو پہ جاندے ہو تے دو چار تہاڈے ہاتھ آئن۔ ہاں جی، ہن تہاڈے ہاتھ آئن دو چار بندے تے ذمہ داراں نال میں گل کر رہا، منافقاں نال میری گل کوئی نہیں۔ ہاں، جنہاں نے مسلمان ماواں دے دودھ پیتے ہوئے تے جنہاں نو پتہ ہے اسی حضور دے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے۔ ہاں جی، اے نوکریاں ایتھے رہ جانیاں۔ ہاں جی، اے نوکریاں ایتھے رہ جانیاں تے کچھ بھی اتنے نہیں جانا۔ جانا ایک کوئی گل ہے کہ انہاں نال کی کر کے آئے ہو تے کم از کم اتنا انہاں نال ضرور کرو، حضور کچھ نہیں کیتا تہاڈے گستاخاں نال اے کیتا سی۔ ایدی قیمت نے دنیا تے وی آخرت وچ ایدی قیمت نے۔ ہاں جی، لکھاں کوئی نمازاں پڑھے، ارباں واری درود پڑھے، گوشہ درود بھی بنا لوے بھاویں۔ ہاں جی، پوری دنیا تو بھی آ کے اتنے من کے سٹن تے حضور دی عزت تے گل نہ ہوئے تے وہ درود قیامت والے دن منہ تے مار دیتے جانا۔ ہاں جی، یہ گل میری یاد رکھنا، گوشہ درود وچ بیٹھن نال حضور دی محبت نہیں۔ ہاں جی، حضور دے دشمناں نال ایتھے گریبان تو پکڑ کے تے کتا کہہ کے تے خنزیر کہہ کے دربار رسالت وچ پیش کرنے دا نام عمر فاروق ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، اے گل میری یاد رکھنا تے تہاڈے قابو آئے تے انہاں نو جناب جتھے مرضی لے جاؤ، زمین بھی شاید انہاں نو قبول نہ کرے۔ ہاں، اسی تہاڈے نال۔ ہاں جی، اسی تہاڈے نال۔ توجہ کرو۔ ہاں، حضور دے واسطے تو اسی اور کیڑا ساڈا مقصد ہی کوئی۔ پہلے جی جا کے غلط رپورٹاں لکھ کے دیندے ہو حکومت نو، مولوی صاحب اے کہہ رہے سن تے اج سچی بھی تے کہہ دینا چاہیے۔ ہاں جی، کوئی حلال بھی کر لینا۔ ہاں جی، اج سچی گل بھی میری جا کے دس دینا کہ ساڈی دشمنی بھی اللہ واسطے تے ساڈی دوستی بھی اللہ واسطے، ساڈا بولنا بھی رسول اللہ واسطے کسی دے حق وچ تے مخالفت بھی ساڈی کسی نال رسول اللہ واسطے۔ سمجھ آئی؟ بس بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا۔ مولوی کوثر نیازی دا وسکی مولوی سی نا بھٹو دا، اے او دا شعر ہے، لیکن شعر چنگا کہہ گیا، کہنے لگا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر ادھے اتے پھر کلندر لاہوری دا شعر، یہ زائران حریم مغرب، یہ زائران حریم مغرب، ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے لا تعلق رہے اور تجھ سے نا آشنا رہے، ہمیں ان سے بھلا واسطہ کیا ہے۔ یہ سیدھا سادھی ہماری زندگی کا جو ہے وہ حاصل ہے۔ آپ کا بھی یہی ہے منشور، میرا بھی یہی ہے۔